نشے من پر گری جو بجلیاں ہم یاد رکھیں گے، شہید بابری کی سسکیاں ہم یاد رکھیں گے، رکھیں گے یاد اس کے منبر و محراب و گنبد کو، شکستہ در و ٹوٹی کھڑکیاں ہم یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعدے کے مطابق میں پھر سے حاضر ہوں بہت ہی خاص ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بابری مسجد کے حوالے سے بابری مسجد کی داستان بتانے والا ہوں۔ 6 دسمبر کے آتے ہی ہندوستانی مسلمان افسردگی کے بہاؤ میں بہنے لگتے ہیں، اندر سے ٹوٹے ہوئے اور باہر سے غمگین نظر آتے ہیں۔ کم از کم ہم اور ہماری نسل کے لیے یہ ایک غم ہے جو آخری سانس تک کم نہیں ہو سکتا۔ نئی نسل بابری مسجد کی شہادت کے غم میں شامل تو ضرور رہتی ہے، مگر تاریخی حقائق سے وہ پوری طرح سے واقف ہے یا نہیں، یا یقینی نہیں ہے۔ ان کے ذہنوں میں یہ سوالات ضرور ابھرتے ہوں گے کہ اس ہندوستان کے اندر انگنت مساجد شہید کی جا چکی ہے اور ملک کے تقریباً تمام علاقوں میں کئی مساجد غیروں کے قبضوں میں ہیں، تو ایک بابری مسجد کی شہادت پر غم و غصہ اور احتجاج کیوں؟ یا پھر 6 دسمبر کو یوم سیاہ یعنی بلیک ڈے ہم کیوں مناتے ہیں؟ یا پھر کسی بھی دن کو بلیک ڈے کہنا کیسا ہے؟ کیونکہ ڈے کا مطلب ہم جانتے ہیں کہ ڈے یعنی دن، جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت ہے، جس میں ہم کیا ہے کہ اپنی روزی روٹی کماتے ہیں، خدا کی بندگی و پیروی کرتے ہیں۔ تو پھر یہ جو دن ہے یہ تو ایک نعمت ہے، تو کیا کسی نعمت کو سیاہ کہنا صحیح ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ بابری مسجد اللہ کا گھر ہے اور وہ قیامت تک رہے گا۔ فرقہ پرستوں نے اللہ کے گھر مسلمانوں کی ایک عبادت گاہ کو شہید نہیں کیا، بلکہ ہندوستان کے سیکولر کردار، مذہبی رواداری کی روایت کو پیروں تلے روتا، مسلمانوں کا جو بھرم تھا اس کو ختم کر دیا۔ ان فرقہ پرستوں میں جہاں مذہبی جماعتوں کے کام کرنے والے بھی شامل تھے، وہیں مفاد پرست سیاستداں بھی۔ مسلمان اللہ کے گھر کی شہادت کے ساتھ ساتھ اس ملک کی صدیوں قدیم مذہبی آہنگی ملیا میٹ یعنی تہس نہس ہونے کا غم مناتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہی وہ دن ہے جس دن بابری مسجد کو شہید کر کے تمام مسلمانوں کو ذہنی طور پر ٹھیس پہنچایا گیا، ان کے عقائد و نظریات سے کھلواڑ کیا گیا۔ اس لیے ایسے دن کو جس میں ہم سے کسی سخت مصیبتوں کا سامنا ہوا ہو، اسے ہم بلیک ڈے کہہ سکتے ہیں، سیاہ دن کہہ سکتے ہیں۔ اسی لیے 6 دسمبر کو بلیک ڈے یعنی سیاہ دن کہنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس دن بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا، جو کہ ہر مسلمان کے لیے ایک دل خراش بات ہے نا، یعنی دردناک کشٹ دائق بات ہے۔ تو اسی بنیاد پر ہم جو ہے وہ 6 دسمبر کو بلیک ڈے یعنی سیاہ دن مناتے ہیں اور اسے ہم سیاہ دن کے نام سے یاد کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں بابری مسجد پر۔ اگر آپ مضمون لکھنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح آپ لکھیں گے اس کے طرف؟ تو دیکھیں بابری مسجد پر مضمون۔ بابری مسجد یا میر باقی مسجد جو مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر کے نام سے منسوب ہے۔ مسجد کے مسقف کسے کہتے ہیں؟ مسقف کا مطلب ہوتا ہے چھتدار، یعنی وہ جگہ جس پر چھت ڈالی گئی ہو۔ تو مسجد کے مسقف حصے میں 3 صفیں تھی، یعنی اندر کے حصے میں 3 صفیں تھی، اور ہر صف میں 120 نمازی کھڑے ہو سکتے تھے۔ صحن میں 4 صفوں کی وسعت تھی۔ اس طرح بیک وقت 850 نمازی نماز ادا کر سکتے تھے۔ بابری مسجد مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر کے حکم سے دربار بابری سے منسلک ایک نامور شخص میر باقی کے ذریعے سن 1527 عیسوی میں اتر پردیش کے مقام ایودھیا میں تعمیر کی گئی۔ یہ مسجد بھارتی ریاست اتر پردیش کی بڑی مساجد میں سے ایک تھی۔ یہ مسجد اسلامی مغل فن تعمیر کے اعتبار سے ایک شاہکار تھی، یعنی سب سے زیادہ اہم تھی۔
قابل قدر جسے کہتے ہیں۔ بابری مسجد کے اوپر 3 گنبد تعمیر کیے گئے تھے، جن میں سے درمیانی گنبد بڑا اور اس کے دونوں طرف 2 چھوٹے چھوٹے گنبد تھے۔ گنبد کے علاوہ مسجد کو پتھروں سے تعمیر کیا گیا تھا، جس میں صحن بھی شامل تھا۔ صحن میں وضو کے لیے پانی مہیا کرنے کی غرض سے ایک کنواں بھی کھودا گیا تھا۔ صحن کسے کہتے ہیں؟ تو صحن ہم کہتے ہیں گھر کے بیچ میں جو کھلا حصہ ہوتا ہے، اسی طرح مسجد میں جو باہری حصہ ہوتا ہے جو چھت دار نہیں ہوتا ہے، اسے ہی ہم صحن کہتے ہیں۔ تو وہی چیز یہاں پر لکھا گیا ہے کہ جس میں صحن بھی شامل تھا، صحن میں وضو کے لیے پانی مہیا کرنے کی غرض سے ایک کنواں بھی کھودا گیا تھا۔ گنبد کو چھوٹی اینٹوں سے بنا کر اس پر چونے کا پلستر کیا گیا تھا۔ مسجد کو ٹھنڈا رکھنے کی غرض سے اس کی چھت کو بلند بنایا گیا تھا، یعنی اونچا بنایا گیا تھا۔ روشنی اور ہوا کے لیے جالی دار کھڑکیاں نصب تھی۔ اندرونی تعمیر میں ایک انتہائی خاص بات یہ تھی کہ محراب میں کھڑے شخص کی معمولی سرگوشی کو مسجد کے کسی بھی اندرونی حصے میں بآسانی سنا جا سکتا تھا۔ یعنی محراب کسے کہتے ہیں؟ گول دروازہ، جہاں آپ یہاں تصویر میں دیکھیں، جو آپ یہاں گول دروازہ دیکھ رہے ہیں، اسے ہی ہم محراب کہتے ہیں، جہاں ممبر کے ساتھ امام صاحب کھڑے ہو کر جو ہے وہ نماز پڑھاتے ہیں، ہے نا۔ تو کیا ہوتا تھا کہ اس مسجد کے اندر یہ خاص بات تھی کہ کوئی سرگوشی یعنی چپکے کوئی بات کر رہا ہے ایک دم، وہ بھی جو ہے نا وہ مسجد کے کسی بھی اندرونی حصے میں بآسانی سنا جا سکتا تھا۔ الغرض یہ مسجد اسلامی فن تعمیر کا ایک شاہکار تھی۔ ابتدائے تعمیر سے بابری مسجد میں نماز پنجگانہ اور جمعہ ہوتا رہا۔ عدالتی کاغذات سے معلوم ہوتا ہے کہ ماضی قریب کسے کہتے ہیں؟ یعنی تھوڑے عرصے قبل کا زمانہ، یعنی قریب کا گزرا ہوا زمانہ۔ وہی چیز ہے یہاں پر کہ یہ مسجد اسلامی فن تعمیر کا ایک شاہکار تھی۔ ابتدائے تعمیر سے بابری مسجد میں نماز پنجگانہ اور جمعہ ہوتا رہا۔ عدالتی کاغذات سے معلوم ہوتا ہے کہ ماضی قریب یعنی 1858 سے 1870 تک اس مسجد کے امام و خطیب محمد اصغر تھے۔ 1870 سے 1900 کی درمیانی مدت میں مولوی عبدالرشید نے امامت کے فرائض انجام دیے۔ 1901 سے 1930 کے عرصہ میں یہ خدمت مولوی عبدالقادر کے سپرد رہی، اور 1930 سے 1949 عیسوی تک مسجد کے قرق ہونے کی تاریخ تک مولوی عبدالغفار کی اقتداء میں مسلمان اس مسجد میں نماز 5 وقتہ اور جمعہ ادا کرتے رہے۔ قرق یعنی بندش جب لگی نا، تب تک کی بات ہو رہی ہے کہ مولوی عبدالغفار جو تھے وہ اس کی اقتداء میں مسلمان اس مسجد میں نماز 5 وقتہ اور جمعہ ادا کرتے رہے۔ مستند تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ بابری مسجد کی تعمیر سے صدیوں پہلے مسلمان اجودھیا میں آباد تھے، اور یہاں کے ہندو مسلم پوری یکجہتی اور یگانت کے ساتھ رہتے سہتے تھے۔ 1855 یعنی 1272 ہجری سے پہلے کسی مذہبی معاملے میں یہاں کے باشندوں کے درمیان کوئی تنازع رونما ہوا یا باہمی ٹکراؤ کی نوبت آئی ہو، صحیح تاریخوں اور مذہبی نوشتوں سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ لیکن جب اس ملک پر انگریزوں کا منحوس سایہ پڑا اور ان کا یہاں عمل دخل شروع ہوا، تو انہوں نے اپنی بدنام زمانہ پالیسی لڑاؤ اور حکومت کرو کے تحت یہاں کے لوگوں میں باہمی منافرت اور تصادم پیدا کرنے کی غرض سے مسجد، مندر، جنم استھان وغیرہ کا خود ساختہ قضیہ چھیڑ دیا۔ قضیہ یعنی ویواد، جسے آپ کہتے ہیں تکرار، جھنجھٹ، انہوں نے کیا کیا کہ وہ چھیڑ دیا، جس کے نتیجہ میں 1855 عیسوی یعنی 1272 ہجری میں اجودھیا کے اندر زبردست خون ریزی ہوئی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی اپنی فرقہ پرست ذہنیت کی بنا پر ہمیشہ ہی سے بابری مسجد کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی اور اسے غلامی کی علامت قرار دیتی تھی۔ اب ریاست میں اس کی حکومت تھی، اس لیے وہ اس مسجد کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ چنانچہ بھاجپائی وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ نے وزارت سازی کے بعد جو اولین کام کیا وہ یہ تھا کہ اپنے وزیروں کو ساتھ لے کر اجودھیا آئے اور بابری مسجد میں نصب مورتی کے پاس کھڑے ہو کر یہ عہد کیا کہ رام للہ ہم آئیں گے، مندر یہیں بنائیں گے۔ بہرحال ان سارے اعلانات و انتظامات کے سائے میں 6 دسمبر کی وحشتناک تاریخ آ گئی۔ ایڈوانی، ونے کٹیار، اما بھارتی وغیرہ 2 لاکھ کار سیوکوں کی فوج لیے اجودھیا کے میدان میں پہلے ہی سے موجود تھے۔
ان لیڈروں کی رہنمائی میں کار سیوا شروع ہوئی اور تشدد پر آمادہ تربیت یافتہ کار سیوکوں نے 11:55 پر بابری مسجد پر دھاوا بول دیا اور بغیر کسی مزاحمت کے پورے اطمینان سے 4 بجے تک اسے توڑتے اور ملبہ کو دور پھینکتے رہے، یہاں تک کہ صفحۂ زمین سے بابری مسجد کا نام و نشان ختم کر دیا اور بابری مسجد کو 1992 عیسوی میں انتہائی پسند ہندوؤں کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا۔ سب کچھ لٹ جانے کے بعد وزیر داخلہ ہند صاحب بیان دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی پوری حفاظت کی جائے گی اور انہیں مکمل انصاف ملے گا۔ وزیر اعظم نے بھی اعلان کیا کہ بابری مسجد دوبارہ تعمیر کرائی جائے گی، مگر اس اعلان پر ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ بمبئی میں مسلمانوں پر شیو سینا کے خونخوار درندے ٹوٹ پڑے، سینکڑوں مسلمان ان کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے، اربوں خربوں کی ان کی املاک لوٹ لی گئی یا نظر آتش کر دی گئی۔ شیو سینا کے یہ درندے عروس البلاد میں درندگی مچاتے گھومتے رہے اور ہماری حکومت دمسادے بیٹھی رہی۔ جب مسلمانوں کا خون پیتے پیتے ان درندوں کا جی بڑھ گیا، تب جا کر بہیمیت کا یہ رقص ختم ہوا، یعنی درندگی، حیوانیت جسے کہتے ہیں، اس کا یہ رقص ختم ہوا، جوش جسے کہتے ہیں وہ ختم ہوا۔ بابری مسجد ہندوؤں کے نظریے کے مطابق رام کی جنم بھومی پر یا رام مندر پر تعمیر کی گئی، جبکہ مسلمان اس نظریہ کو مسترد کرتے ہیں۔ بابری مسجد کا تنازع اس وقت بھی مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان میں شدید نزاع کا باعث ہے۔ 9 نومبر 2019 کو ہندوستانی عدالت عظمیٰ نے بابری مسجد کے تعلق سے اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ سپریم کورٹ کے جج نے اسے ہندوؤں کے حق میں دے دیا۔ 5 اگست 2020 کو ملک کے وزیر اعظم کے ہاتھوں رام مندر کے لیے سنگ بنیاد رکھا گیا۔ بہرکیف بابری مسجد کو ہم تو بچا نہیں سکے، اس کی دوبارہ تعمیر کے لیے ہم یقیناً جدوجہد اور دعا کرتے رہیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اب ہماری یہ ذمہ داری بھی ہونی چاہیے کہ فی الحال جو مسجدیں ہیں ان کا تحفظ کیا جائے، انہیں آباد و شاداب کیا جائے، ویران ہونے سے اسے محفوظ رکھا جائے، انہیں غیروں کے ساتھ ساتھ اپنوں میں موجود مفاد پرستوں سے بھی بچایا جائے، کیونکہ مسجد کی تحفظ کے لیے یہ ضروری ہے کہ انہیں آباد رکھا جائے، ہے نا؟ اور آباد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پابندی کے ساتھ نماز پڑھا جائے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، اسے اللہ ہی کا گھر رہنے دیا جائے، کسی مسلک کی ملکیت نہ بنایا جائے۔ مسلکی جھگڑوں، غفلتوں، نادانیوں اور مفاد پرستیوں کی وجہ سے ہماری مساجد کے جھگڑے پولیس اسٹیشنوں تک پہنچ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو پولیس جوتوں سمیت بھی اللہ کے گھر میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو اگر اس موقع پر اللہ کے گھر کا تقدس پامال ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہی ہوں گے، ہے نا؟ تو اس لیے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جو فی الحال مسجدیں ہیں ان کا تحفظ کیا جائے اور انہیں آباد و شاداب کیا جائے۔ تو یہ رہی ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں تک بھی ویڈیو کی لنک ضرور شیئر کر دیں۔ پھر میں ایک اہم ویڈیو کے ساتھ ضرور حاضر رہوں گا، تب تک کے لیے اللہ